اسٹاف روم میں اس وقت گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ہی اسکول کا سالانہ فنکشن تھا، سب اسی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب بھی فنکشن ہوتا تھا تو ہمیں شام تک رک کر تیاریاں کرنا پڑتی تھیں۔ مجھے شام تک یہاں پر رکنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ اسکول ایک سنسان سی جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اگرچہ ہم لوگ یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے لیکن پھر بھی شام کے بعد کہیں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چاروں طرف سے جنگل میں گھرا یہ اسکول بہت ہی پراسرار تھا۔ میری مجبوری تھی جو مجھے یہاں آ کر نوکری کرنا پڑ رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ جب سے یہاں پر آئی تھی بہت ہی عجیب واقعات سننے کو مل رہے تھے۔ اکثر تو میں رات کو ہی ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر باقی پوری رات سو نہ پاتی تھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس اسکول کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو ہر ایک نے مجھے منع کیا اور کہا کہ اس اسکول میں مت جاؤ، مگر میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر یہاں چلی آئی۔ کچھ مہینے پہلے ہی میں نے یہاں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے ٹیچنگ کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی اور بہن کو بھی یہیں داخلہ دلوا دیا۔ ہم تینوں کا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی تھا بھی نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہ کر ہی پڑھائی کرے، اور اسی کے لیے تو میں یہاں آ کر نوکری کر رہی تھی۔ مجھے کہیں اور نوکری مل نہیں رہی تھی اور یہاں کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ شام 5 بجے کے بعد ہاسٹل سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم ہر ہفتے صبح سویرے ہاسٹل سے نکلتے اور کافی فاصلے پر بنے ایک اسٹور سے پورے ہفتے کا سامان لے کر آ جاتے۔ ہاسٹل کے میس کا کھانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا اور نہ ہی میری بیٹی وہاں کا کھانا پسند کرتی تھی، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لا کر رکھ دوں اور پھر میں خود ہی کھانا بنا کر اپنی بیٹی اور بہن کو دیتی تھی۔ جب اسکول میں چھٹیاں ہوتی تب بھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہاسٹل میں ہی رکا کرتی تھی، حالانکہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ہاسٹل کی وارڈن مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، یہی ہاسٹل میرے گھر کی طرح ہے، اس لیے میں کہیں بھی نہیں جاتی ہوں۔ 1-2 بار اس نے مجھے سمجھایا بھی کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ اکیلے رہنے کی وجہ سے تمہیں کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں، میں یہاں رہ لوں گی۔ حالانکہ خالی ہاسٹل میں رہتے ہوئے مجھے حد سے زیادہ خوف بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہاں رہنا پڑ رہا تھا کیونکہ میری مجبوری تھی، میں اور کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ رشتہ داروں نے ویسے ہی منہ موڑ لیا تھا، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں اور کس حال میں رہ رہی ہوں۔ جب سے میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی ہر ایک نے مجھ سے ناتا توڑ لیا تھا۔ اپنی بچی کو میں اکیلے ہی پال رہی تھی، اس لیے میں کہیں کسی کے پاس جا کر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس سال گرمیوں میں جب چھٹیاں ہوئیں اور تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں خالی ہاسٹل میں اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ وارڈن باہر سے تالا لگا کر جاتی تھی لیکن چابی مجھے دے جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے سودا سلف لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ بات ہم دونوں کے بیچ راز تھی، کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں اور میری بیٹی یہاں رہتی تھیں سوائے اس وارڈن کے۔ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی اس لیے اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی تھی، حالانکہ میری وجہ سے وہ کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بنا مجھے بتائے تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں رکے ہوئے تھے، خاص طور پر رات کے وقت تو تم بالکل بھی کمرے سے باہر مت نکلنا، جو بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتانا اور چھت کی طرف بالکل مت جانا، وارڈن نے منع کیا ہے کہ چھت پر کوئی بھی نہ جائے۔ میری ساری ہدایات سن کر میری بیٹی کہنے لگی کہ امی آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو بنا بتائے کہیں نہیں جاؤں گی، ویسے بھی مجھے ہاسٹل میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دوپہر اور شام کے وقت تو ٹھیک تھا لیکن رات کے وقت تو یہاں گھپ اندھیرا ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی بہت ہی بھیانک سی جگہ پر موجود ہیں۔ اکثر یہاں پر جنگلی جانور بھی آیا کرتے تھے، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد میس بالکل خالی تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہیں جا کر اپنی بیٹی کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر لیتی ہوں۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی، میں اسے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی اور کھانے پینے کا سامان نکال کر کھانا بنانے لگی۔ گاہے بگاہے میں کھڑکی سے باہر بھی نگاہیں دوڑا لیتی تھی، دور دور تک صرف جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا، کسی انسان کا وہاں پر عام طور پر گزر نہیں ہوتا تھا، اور اب تو چھٹیاں ہو گئی تھیں تو ویسے بھی کسی نے وہاں نہیں آنا تھا۔
اس سناٹے کو دیکھ کر کچھ پل تو مجھے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن پھر میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور کمرے میں آ کر اپنی بیٹی کو کھانا دیا۔ ہم دونوں نے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے گراؤنڈ میں جا کر تازہ ہوا لے لی جائے۔ دوپہر کے وقت زیادہ خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے گراؤنڈ میں آ گئی۔ تھوڑی دیر وہاں وقت گزارنے کے بعد میں نے اس سے کہا، چلو اب شام ہونے والی ہے، ہمیں کمرے میں جانا چاہیے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی کہ اچانک سے مجھے کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہما، کیا تمہیں بھی کسی چیز کی آواز آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کون سی چیز؟ نہیں، مجھے تو کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، لیکن مجھے وہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں آ گئی اور پھر باقی سارا وقت میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا، اگر واش روم وغیرہ بھی جانا ہوا تو میرے ساتھ ہی جانا۔ وہ تو سو گئی، لیکن پھر باقی کی پوری رات میں سو نہ پائی۔ مجھے بار بار اس بات کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آئی تھی اور میری بیٹی کو کیوں نہیں سنائی دی، صرف مجھے سنائی دی تھی۔ ہاسٹل اور اسکول دونوں مکمل طور پر خالی تھے اور وہ آواز مجھے اسکول کی طرف سے ہی آئی تھی، اس بات کا تو مجھے پکا یقین تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کافی زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور چھٹیاں ختم ہو گئیں، اسکول واپس سے کھل گیا اور بچے بھی ہاسٹل میں واپس آ گئے۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سی ٹیچرز تھیں جو اس ہاسٹل میں رکتی تھیں۔ میں نے وارڈن کو چابی واپس کر دی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ میں اس واقعے کو بھول گئی اور دوبارہ سے اپنے اسکول میں مگن ہو گئی۔ ایک دن میں ہاسٹل میں بیٹھی اسکول کی کتابیں چیک کر رہی تھی، تبھی ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی اور شور سنائی دینے لگا۔ میں بھاگ کر باہر آئی اور دیکھا کہ لڑکیاں اور ٹیچرز وہاں کھڑی کچھ بات چیت کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا، اتنا شور کس بات کا ہے؟ تو ایک ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اسکول کی ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ غائب ہو گئی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگیں، ہم جانتے تھے کہ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھے ان کی باتیں الجھا رہی تھیں کہ آخر اس سال بھی ایسا ہی ہوگا کا کیا مطلب ہے۔ جب یہی سب کچھ میں نے ان سے پوچھا تو ایک ٹیچر مجھے ساتھ لے کر کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں، لیکن دیکھو تم یہ بات کسی سے مت کہنا۔ میں بہت عرصے سے اس اسکول میں پڑھا رہی ہوں۔ ہر سال اس اسکول سے ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ یہاں آ کر سوالات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہی تعویل پیش کی جاتی ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غصہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں ان ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ پاتی ہوں، لیکن سچ پوچھو تو میں بھی نہیں جانتی کہ دراصل بچیاں غائب کیوں ہو رہی ہیں۔ آج تک کوئی بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکا اور پولیس میں بھی کوئی بھی شکایت درج نہیں کرواتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بدنامی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایسے میں والدین اپنی بیٹی کی گمشدگی کی شکایت کیوں درج کروائیں گے؟ تم بھی اپنی بچی کا دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ بھی غائب ہو جائے۔ اس ٹیچر کی بات سن کر مجھے غصہ بہت آیا، لیکن میں نے ضبط کر لیا اور کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات مت کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی، میں تو صرف تمہیں خبردار کر رہی ہوں، کیونکہ ایسا تو کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، کب کون غائب ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ اس دن کے بعد سے میں کافی زیادہ محتاط ہو گئی اور ہر وقت اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگ گئی، حالانکہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اور اسکول والوں نے اپنی من مرضی کی کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ مجھے 3 سال ہو گئے تھے اس اسکول میں پڑھاتے ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے 3 لڑکیاں غائب ہوئی تھیں۔ بعض دفعہ میں سوچتی تھی کہ یہ اسکول چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہوں، لیکن واپس کہاں جاتی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میرے پاس، اور جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ویسے بھی میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے اوپر صرف میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ دراصل میرے ماں باپ کا انتقال کئی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میری چھوٹی بہن تنہا پڑ گئی تو میں اسے ساتھ لیے اپنے سسرال میں آ گئی۔ میرے سسرال والوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی اور وہ ہر وقت میری بہن کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، جسے سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا، لیکن میرے شوہر میرا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے میری بہن کو رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میری بہن بہت معصوم اور شریف تھی، کسی بھی چیز کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن میری ساس اکثر ہی کہتی کہ تمہاری بہن نے میری فلاں چیز اٹھا لی ہے اور فلاں چیز کھا لی ہے۔
مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، ورنہ کیا پتہ وہ میری بہن کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے ہی نکال دیتی۔ پھر میں کیا کرتی؟ ایسے میں بہن کی خاطر میں خاموش رہتی۔ میں نے اپنی بہن کو بھی سمجھا دیا تھا کہ میری ساس کی باتوں پر دھیان بالکل بھی مت دینا اور کبھی بھی انہیں آگے سے جواب مت دینا، ورنہ وہ یہاں پر ہمارا رہنا مشکل بنا دیں گی۔ ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، تو میری بہن کو کیوں پسند کریں گی؟ دراصل میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے ضد کی اور کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میری ساس اپنی بھانجی سے میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتی تھیں، اس لیے شروع سے ہی وہ مجھے قبول نہ کر سکیں۔ حالانکہ ان کا دل جیتنے کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر میری کوئی کوشش کام نہ آئی، اور اوپر سے جب میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میری بہن اکیلی ہو گئی تو میں اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ یہ بات میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بات پر مجھے بدنام اور بے عزت کرتی اور میری بہن کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات بولتی، جسے سن کر میرا دل چھلنی ہو جاتا۔ میری بہن اکثر مجھ سے کہتی کہ آپی میں کہیں اور جا کر رہ لیتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی ساس آپ کو بہت باتیں سناتی ہیں۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ تم میری چھوٹی بہن ہو، آخر کہاں رہو گی جا کر، یہیں پر رہو چپ کر کے، اور کسی کی باتوں پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ جب میری ساس کو یہ بات پتہ چلی کہ میں نے اسے اسکول میں داخلہ دلوا دیا ہے تو اس نے ایک ایسا واویلا مچایا کہ اب میرا بیٹا تمہاری بہن کو بھی پالے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ محسوس ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بہن کا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، شادی سے پہلے بھی میں نوکری کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تمہاری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، تمہیں نوکری کرنے اور خوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میرے شوہر کی نیک نیتی تھی جو وہ ہر چیز میں میرا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اماں کو بھی کسی نہ کسی طرح سے سمجھا دیا۔ خیر یہ مسئلہ تو سلجھ گیا، مگر پھر میری زندگی اصل مشکلات کا شکار تب ہوئی جب ایک دن اچانک سے ایک چھوٹے سے حادثے میں میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے چھت ہی چھن گئی ہے۔ در حقیقت ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے گھر پر صرف تب تک رہنے دیا جب تک میری عدت مکمل نہ ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے مجھے میری بہن اور بیٹی سمیت ہی گھر سے نکال دیا۔ میری بیٹی میری چھوٹی بہن سے صرف چند سال ہی چھوٹی تھی، دونوں کے بیچ عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ چونکہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی اس لیے اس وقت میں زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی۔ بہرحال اب جب مجھ پر ذمہ داری پڑی تھی تو میں بہت سنجیدہ ہو گئی۔ شوہر کی وفات کا غم الگ اور اپنے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری الگ۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی مانتی تھی۔ جب میں نے نوکری کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ نوکری کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ میری پڑھائی اچھی تھی اس لیے کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے نوکری مل ہی گئی، لیکن اس دور دراز سے اسکول میں نوکری ملی تھی اور یہاں پر میں ہاسٹل میں رہ سکتی تھی۔ رہنے کا ٹھکانہ ویسے بھی کوئی نہیں تھا، ایسے میں اپنی بہن کو کہاں رکھتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے درخواست کی اور کہا کہ کچھ دن بعد میں آ کر اپنی بہن کو لے جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہ دی، یہاں تک کہ وہ میری اپنی بیٹی کو بھی رکھنے کو تیار نہ تھیں۔ میں نے ان سے صرف کچھ دن کی مہلت مانگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسکول میں جا کر کچھ دن نوکری کر کے یہ چیز دیکھ لوں کہ میں وہاں پر رہ سکتی ہوں یا نہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ اس لیے میں اپنی بیٹی اور بہن کو لے کر اسی اسکول میں آ گئی۔ دونوں کو میں نے ایک ساتھ ہی داخلہ دلوا دیا۔ حالانکہ دونوں کا خرچہ اٹھانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر ہی رہی تھی۔ میری بہن ہمیشہ خاموش رہتی تھی، زیادہ بولتی بھی نہیں تھی اور اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کے برعکس میری بیٹی تھوڑی بہت بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن یتیمی نے اسے بھی بہت دکھ دیے تھے۔ اب ہم تینوں حالات کی ماری اس ہاسٹل میں آ کر رہ رہی تھیں۔ اگلے سال میری بہن کا میٹرک ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسی آفت ٹوٹ پڑی جس سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ ایک دن جب ہم اسکول میں ہونے والے سالانہ فنکشن کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اس بار فنکشن میں تم بھی حصہ لینا، تو تھوڑی بحث کے بعد وہ مان گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بہن لوگوں میں گھلے ملے، اس لیے اسے حصہ لینے کو بولا تاکہ اس کی نئی دوستیں بنیں، ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی بالکل خاموش رہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے فنکشن میں حصہ لینے کے لیے راضی کر ہی لیا۔ جس دن فنکشن تھا اس دن وہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ میں اسکول میں فنکشن کی تیاریوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فنکشن شروع ہو گیا۔
جب اسٹیج پر میری بہن کی باری آئی اور اس کا نام پکارا جانے لگا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کب سے فنکشن میں آ چکی ہوگی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن کئی بار اس کا نام پکارنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ میں بھاگی بھاگی ہاسٹل کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر ساروں کے بیچ پھیل گئی کہ میری بہن غائب ہو گئی ہے، کسی نے اسے کہیں پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ نہ ملی تو مجھے طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور وارڈن اور دوسری ٹیچرز مجھے کہہ رہی تھیں کہ حوصلہ رکھو، دیکھو تمہاری بہن اپنی مرضی سے گئی ہوگی، تم جانتی ہی ہو کہ اکثر ہی لڑکیاں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں، اس بار تمہاری بہن بھاگی ہے اس لیے پریشان مت ہو، وہ ایک دن واپس آ جائے گی۔ لیکن مجھے ان میں سے کسی ایک کی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے جو کسی نے پھیلا رکھی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ میں کیسے صبر کر سکتی تھی؟ میری اکلوتی بہن مجھ سے جدا ہو گئی تھی، اسے میں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ میری بیٹی بھی روئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اب خالہ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ جس دن سے میری بہن غائب ہوئی تھی، اسکول اور ہاسٹل میں سب میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس کی بہن بھی ویسی ہی نکلی، باقی لڑکیوں کی طرح بھاگ گئی ہے، نہ جانے لڑکیوں کو آج کل دوسروں کے ساتھ بھاگنے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ میں غصے میں آ کر سب کو خاموش کرواتی اور کہتی کہ میری بہن کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے۔ بہن کے غائب ہو جانے کے بعد میں مکمل طور پر اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی، بس صبح اسکول جاتی اور پھر واپس ہاسٹل میں آ کر پورا دن ہاسٹل کے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میری بیٹی بھی اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی۔ میں مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی کہ آخر میری بہن کہاں غائب ہوئی ہوگی۔ لوگوں کی باتوں پر تو میں نے ایک پل کو بھی یقین نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اسکول کی مینجمنٹ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ میری بہن کہاں پر ہے۔ پرنسپل کہنے لگی کہ تم ہم سے کیوں سوال کر رہی ہو، تمہاری بہن بھاگ گئی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتی ہوں، یہاں ہاسٹل میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، آخر وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی یہ بھی بتا دیں آپ لوگ۔ مجھے پتا ہے آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آج سے پہلے بھی کوئی لڑکی بھاگی نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہوگی جسے آپ چھپا رہے ہیں۔ جب اسکول کی مینجمنٹ نے یہ بات سنی تو مجھ پر چلانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے تمہاری بہن کو کہیں غائب کیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم پر الزام لگانے کی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا میں ضرور اس بارے میں میڈیا اور پولیس میں بات کروں گی، آج تک کسی نے بھی اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائی، لیکن اب میں اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ ضرور لکھواؤں گی۔ یہ سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے اسکول کو بدنام کرنا چاہتی ہو، ابھی کے ابھی ہم تمہیں اس نوکری سے نکالتے ہیں۔ اور پھر یوں انہوں نے بدنامی کے ڈر سے مجھے خاموش کروانے کے لیے نوکری سے نکال دیا، حالانکہ وہ لوگ اس بات سے اچھے سے واقف تھے کہ مجھے اس نوکری کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے فوراً سے نکال دیا۔ مجھے نوکری سے نکالا گیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے ہاسٹل میں آئی۔ ایک دو ٹیچرز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں آئی تو میری بیٹی پریشان حال بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ اماں آپ کہاں رہ گئی تھیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آخر آپ رو کیوں رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے، انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں پر رہیں گے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری ایک سہیلی ہے جو گاؤں میں رہتی ہے، ضرور وہ میری مدد کرے گی۔ میں نے فوراً سے اس سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم اتنی مشکل میں رہی اور ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور اب بتا رہی ہو، ٹھیک ہے تم فوراً سے میرے پاس پہنچو، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ اس کے کہنے پر مجھے کافی حوصلہ ملا، میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور وارڈن کو کمرے کی چابی دے کر اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اپنی دوست کے گاؤں کی طرف چلی آئی۔ یہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اس کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، تب سے ہی میرا رابطہ اس سے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر میں اپنی زندگی میں اتنی مصروف رہی کہ کبھی اس کی طرف جانے کا وقت ہی نہ ملا، اور اب جب مجھ پر مصیبت ٹوٹی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے اپنی دوست کا خیال آیا اور اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کا گاؤں یہاں سے کافی قریب تھا، ایک ہی بس جاتی تھی، ہم بس میں بیٹھ گئے اور تقریباً 15 منٹ بعد بس نے ہمیں گاؤں کی حدود کے باہر اتار دیا۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا تو وہ ہمیں لینے کے لیے آ گئی۔ اتنے عرصے بعد میں اسے دیکھ کر رو پڑی۔
وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے گھر میں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے اور کبھی کبھار ہی آتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، یہاں جب تک دل کرے آرام سے رہ سکتی ہو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیا تم نے کبھی اسے کچھ غیر معمولی کرتے دیکھا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، تم میری بہن کو اچھے سے جانتی ہو، اور ہر سال ایک لڑکی اسکول سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس بار میری بہن غائب ہو گئی۔ اسکول والے تو اس بات کی تحقیقات کروانے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں، انہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے، لیکن میری بہن کی زندگی کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، وہ تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، ہر کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میری سہیلی کہنے لگی کہ اب تم کیا کرو گی؟ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرو گی؟ کیا تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میں جانتی ہوں اسکول والے پولیس والوں کو رشوت دے دیں گے اور یوں یہ بات دب جائے گی۔ میں خود اپنی بہن کو تلاش کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بس میری تم سے ایک درخواست ہے کہ تم میری بیٹی کا دھیان رکھنا، اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ یہ احسان نہیں ہے، تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے، پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ لیکن آگے تم نے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ میں نے اسے اپنا سارا منصوبہ بتایا اور پھر اپنے منصوبے کے تحت ایک دن میں اسکول میں واپس آئی۔ ان لوگوں نے مجھے بالکل بھی نہیں پہچانا کیونکہ میں نے اپنا حلیہ پوری طرح سے تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور یہاں ماسی کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں بھی ماسی کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مجھے فوراً سے رکھ لیا۔ کسی کو اس بات کا شک بھی نہ ہو سکا کہ پہلے میں ہی یہاں پر ٹیچر کی نوکری کرتی تھی۔ میں نے یہاں کام کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز پر نظر رکھتی، لیکن اس بار میں ہاسٹل میں نہیں رکی تھی، بلکہ روزانہ بس کے ذریعے اسکول آتی اور واپس گاؤں چلی جاتی۔ اس سب کے دوران ایک دن اچانک سے میری بیٹی کو بہت ہی تیز بخار ہو گیا اور مجھے فوراً سے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کا علاج کروا سکتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بالکل ہی کمزور پڑ گئی ہے۔ ابھی میں اپنی بہن کی وجہ سے اتنا پریشان تھی اور پھر مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشانی مل گئی تھی۔ میری بیٹی میں میری جان بستی تھی، اس لیے میں نے اسکول سے کچھ دن کی چھٹی لی اور پورا دھیان اپنی بیٹی پر لگا دیا۔ اسکول والوں نے تو نہ صرف مجھے نکالا تھا بلکہ میری بیٹی کو بھی اسکول سے نکال دیا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے کسی اور اسکول میں داخلہ دلواؤں گی، لیکن ایڈمیشن فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی مجھے پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ کچھ دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہی اور پھر جب دوبارہ اسکول گئی تو مجھے خبر ملی کہ یہاں پر ایک اور لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو میں چونک گئی۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے ہر طرح سے پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری بیٹی بیمار نہ ہوتی اور میں اس کی وجہ سے چھٹیاں لے کر اس کے پاس نہ رکتی تو شاید مجھے اس بات کا پتہ لگ جاتا کہ وہ کس طرح سے غائب ہوئی ہوگی۔ میں نے معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن کچھ معلوم نہ پڑ سکا۔ ایک دن میں اسکول کی صفائی کر رہی تھی، تبھی اچانک سے سائنس کی لیب میں مجھے کچھ لڑکیوں کے کیچر اور پن وغیرہ ملی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ لڑکیوں کی چیزیں لیب میں کیا کر رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بھول گئی ہوں، ویسے بھی اس عمر میں سب لاپرواہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی لاپرواہی میں یہیں چھوڑ دی ہوں گی۔ لیکن پھر اسی وقت میری نگاہ ایک کیچر پر پڑی۔ اس کیچر پر ایک تتلی بنی ہوئی تھی۔ میں اس کیچر کو 1000 کیچرز میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ میری بہن کا کیچر تھا اور اس نے یہ ضد کر کے لیا تھا۔ اسے تتلی بہت پسند تھی اور جس بھی چیز پر تتلی بنی ہوتی تھی وہ اسے خرید لیتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، چاند رات کو اس نے یہ کیچر خریدا تھا اور ہمیشہ اسے اپنے بالوں میں لگائے رکھتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بہن تو آرٹس پڑھ رہی تھی، تو سائنس کی لیب میں اس کا یہ کیچر کیا کر رہا تھا؟ یہ کیچر دیکھ کر ہی میں چونک پڑی تھی۔ ضرور اس لیب کے اندر ہی کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آخر کیا اور کون کر رہا ہے؟ شاید ان لڑکیوں کے غائب ہونے کی وجہ یہ لیب ہو۔ اس لیب کا انچارج ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ لیب کی چابی وغیرہ بھی اسی کے پاس ہوتی تھی اور لیب کی دیکھ بھال بھی وہی کرتا تھا۔ ضرور مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن سے ہی اس بوڑھے پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس سے لگتا کہ شاید وہی مجرم ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ میرے دماغ میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے اور اب میرا دماغ تھکنے لگ گیا تھا ان کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔
ایک دن میں اسکول کی صفائی کر رہی تھی تو ہاسٹل کے وارڈن وہاں پر آئی۔ وہ ہاسٹل کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی کام کرتی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو چند پل دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے ڈھک دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے پہچان لے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے پہچان لیا اور فوراً سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ تم ہو نا؟ تم واپس کب آئی اور یہاں ماسی کا کام کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ آہستہ بات کرو، کسی کو نہیں پتا کہ میں یہاں پر آئی ہوں، تم بھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے اسکول کے پچھلے میدان میں آ گئی اور کہنے لگی، آخر تم ماسی کے روپ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اسکول سے نکال دیا گیا تھا نا؟ میں نے وارڈن سے کہا کہ ہاں مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں یہاں اپنی بہن کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری بہن کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا بھی شک ہے کہ آج تک جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھاگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ کل جب میں اسکول کے لیب کی صفائی کر رہی تھی تبھی مجھے وہاں سے بہت سی لڑکیوں کی پونیاں اور کیچرز ملے تھے۔ ان میں سے ایک کیچر میری بہن کا بھی تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میری بہن تو سائنس پڑھتی ہی نہیں تھی، تو اس کا کیچر سائنس کی لیب میں کیا کر رہا تھا؟ دیکھو اس کے اوپر تتلی بنی ہوئی ہے۔ میری بہن کو یہ کیچر بہت پسند تھا۔ ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں اسی بات کا پتہ لگانے یہاں آئی ہوں۔ وارڈن یہ سب سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ لیب کا انچارج کتنے بجے جاتا ہے اور لیب کب بند ہوتی ہے۔ مجھے اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ہم دونوں مل کر اس چیز کا پتہ لگائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے، اور پھر اگلے دن جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں نے اپنا سارا کام نمٹا لیا۔ ابھی میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک سے میری نگاہ سائنس کی لیب کی طرف پڑی۔ وہاں روشنی جل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت لیب میں کون موجود ہے۔ میں نے فوراً سے وارڈن کو خبر دی، وہ وہاں پر آ گئی۔ ہم دونوں لیب کے قریب گئے اور دیکھا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی موجود تھا۔ ہم نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس اسکول کا مالک لیب کے اندر اس وقت موجود ہے۔ میں نے حیرت سے وارڈن سے کہا کہ آخر یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے اور اس اسکول کے مالک کا یہاں کیا کام؟ وارڈن کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، ویسے بھی اس مالک کی حرکتیں بہت عجیب ہیں، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم دونوں کو ہی اس پر شک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک لیب میں ہی رہا، اور جب باہر نکلا تو لیب کو تالا لگا کر فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے اتنی دیر تک وہ اسکول میں کیا کرتا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو میں نے اس پر خاص نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ لڑکیوں کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوگا، لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر تک لیب میں کیا کرتا رہتا ہے۔ میں اور وارڈن موقع کی تلاش میں تھیں کہ کسی دن ہمیں موقع ملے اور ہم اس لیب کی تلاشی لیں، اور ایک دن ہمیں یہ موقع مل ہی گیا۔ ہم دونوں چپکے سے سب کی نظر سے بچ بچا کر لیب کے اندر داخل ہوئے۔ پوری لیب کو چھان مارا لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر اچانک سے ہماری نگاہ ایک بڑے سے صندوق پر پڑی۔ آخر یہ صندوق لیب میں کیا کر رہا تھا؟ ہم دونوں کو حیرت ہوئی، اس لیے ہم اس کی طرف چلے آئے۔ اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے ایک پتھر کی مدد سے تالا توڑ دیا، اور جیسے ہی صندوق کھولا تو ہمارے حواس ہی اڑ گئے، کیونکہ اس صندوق کے اندر لڑکیوں کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ کپڑوں کو وارڈن پہچانتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اسکول کے فنکشن میں حصہ لینے والی کچھ لڑکیوں کے کپڑے ہیں۔ میں انہیں اچھے سے جانتی تھی، اور یہ تمام کی تمام لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں، اور ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ بھاگ گئی ہیں۔ حالانکہ ان لڑکیوں کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکیاں تھیں، اسکول کے ہر فنکشن میں حصہ لیتی تھیں، اور بھی کپڑے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا میری بہن کا بھی تھا۔ وہ جوڑا دیکھتے ہی مجھے رونا آنے لگا۔ ہم دونوں نے لیب کی اور بھی تلاشی لینا شروع کی۔ وہاں ہمیں لڑکیوں کی بہت سی چیزیں ملیں۔ اب تک 15 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے اور وارڈن نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں لے کر ہم پولیس والوں کے پاس جائیں گے اور انہیں سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے تاکہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کی تحقیقات کریں۔ یہی سوچ کر ہم دونوں نے تمام چیزیں ایک بیگ میں ڈالیں اور پولیس اسٹیشن چلی آئیں۔ ہم نے پولیس والوں کو سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسکول بند ہو جانے کے بعد اسکول کا مالک سائنس کی لیب میں چلا جاتا ہے اور گھنٹوں تک وہاں پر کچھ کرتا رہتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیب سے ہی ملی ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس میں کچھ چیزیں میری گمشدہ بہن کی بھی ہیں، جو کہ اب تک مجھے واپس نہیں ملی ہے۔ جو بھی لڑکی یہاں سے غائب ہوئی ہے، ان کے والدین کو اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پتہ چل سکا ہے، نہ ہی وہ کبھی لوٹ کر آئی ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔
تبھی پولیس نے اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا۔ اگلے دن ہی اسکول کے مالک کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ملوث 1-2 ٹیچرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تب جا کر پتہ چلا کہ یہ لوگ لڑکیوں پر کسی طرح کی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور لڑکیوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے لڑکیوں کو کہاں رکھا ہوا تھا۔ اس بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب پولیس نے سختی کی تو انہوں نے بتا دیا کہ جنگل میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے، وہیں ان لڑکیوں کو رکھا گیا ہے۔ پولیس نے جب وہاں چھاپا مارا تو بہت سی لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ میری بہن بھی انہی میں شامل تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ کر میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا پیاسا انہیں وہاں رکھا گیا تھا۔ پولیس والوں نے ان تمام لڑکیوں کو ہسپتال میں داخل کروایا۔ پتہ چلا کہ ان کے جسم پر عجیب طرح کے نشانات تھے۔ نہ جانے اسکول کا مالک کس طرح کا تجربہ کر رہا تھا۔ بہرحال اسکول کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور بچیوں کو ان کے والدین کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی اس اسکول کی طرف رخ نہیں کرتا ہے۔ میں نے بھی وہاں کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ہاسٹل بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر سے شہر آ گئی اور وہیں میں نے ایک نوکری کرنا شروع کر دی۔ اب میں اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ بہت ہی احتیاط سے زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ اس واقعے نے مجھ پر، میری بیٹی پر اور میری بہن پر بہت برا اثر چھوڑا ہے۔ کاش جو بچیاں اب تک غائب ہوئی تھیں ان کے والدین اسی وقت فوری طور پر اقدامات کرتے اور بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو کر نہ بیٹھتے تو مزید لڑکیاں غائب نہ ہوتیں۔ ہمارے معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے لوگ گھٹ گھٹ کر جینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم لوگوں سے اور بدنامی سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ شکر تھا کہ میں نے بدنامی کے ڈر سے اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اس کے لیے لڑتی رہی۔